رضا 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 رضا. ہاں جی حسین شاہ رخ خان صاحب جی جی فرمائیں. تو مطلب جو کل ہم نے باتیں کری تھی خیر میری جی سب سے بات تو نہیں ہو پائی ہیں جی پر کچھ آپ کے سوال کچھ ہمارے سوال ہی چلیں گے ابھی تھوڑا درمیان میں. اچھا 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 تو پہلی بات ہے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں علم غیب کے متعلق آپ نے کہا تھا نا کچھ. ہاں ہاں ذرا صحیح اس میں آؤ نیٹ ورک میں. جی تو علم غیب مطلب کسے کہتے ہیں آپ کو اس کی تفسیر معلوم ہے؟ مطلب مجھ سے سوال کر رہے ہو آپ یا جاننا چاہ رہے ہو؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے تو جاننا چاہتا ہوں. ہاں تو سوال ایک ہوگا آپ کا پھر ایک سوال میرا ہوگا. ہاں اب آپ سوال رکھیے اپنا. ہاں بالکل. سوال رکھیے سوال. میرا سوال یہ ہے آپ کے مطابق یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا. یہ بات آپ متفق ہو اس بات سے؟ بھائی سوال ہو گیا آپ کا. ارے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ متفق ہو اس سوال سے کہ ہاں تو یہ اللہ کے رسول علم غیب تھے؟ ارے میں یہ تو پوچھ رہا ہوں آپ کا سوال ہو گیا پورا. سوال ہو گیا. ارے میں جواب ارے سن تو لو. ایک سوال کر لو آپ اپنا پورا پہلے پھر اس کا جواب مجھ سے لے لیو. ارے میں آپ سے یہ پہلے میں آپ سے حامی بھروانا چاہتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا یا نہیں بس اتنا بتاؤ. سوال ہو گیا آپ کا اب سن لیجیے. سر میں آپ سے سوال رکھوں گا اس کے بعد میں. ہے تو پھر دو سوال ہو جائیں گے آپ کے. ارے دو سوال نہیں ہوں گے. میں آپ سے یہ ایک بات صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا آپ کہیں تو یہ ایسا نہیں ہوگا. پھر ایسا ہوگا میری بات سنو پہلے آپ اپنا موقف بیان کرو پھر جو اگلی بات ہے آپ کی پھر اس کے بارے میں پوچھنا. پہلے آپ اپنے علم غیب کے بارے میں اپنا موقف بیان کرو. تمہارا موقف کیا ہے علم غیب کے بارے میں؟ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. صرف اللہ کے عطایا تھا جتنا اللہ نے عطا کیا تھا عام انسانوں کے دیکھتے ہوئے. عام کیا بولے جو ہم لوگ ہیں عام انسان کو دیکھتے ہوئے اللہ نے جو انہیں ایکسٹرا جو علم دیا تھا جو غیبی باتیں جو ہر انسان سے زیادہ کچھ جاننے والے تھے وہ نبی تھے. تو اللہ نے ان کو ایکسٹرا علم دیا ہے. ہم یہ مانتے ہیں پر علم غیب نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب دیا تھا. اچھا ابھی آپ کا موقف ہو گیا. اب آپ سوال کیجیے. اس سے سوال کیا کرو گے آپ مجھ سے؟ ہاں اب سوال مطلب میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ہاں تو اب میرا موقف سن لو پہلے. میرا موقف میرا موقف سنو. میرا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا. غیب کا علم عطا کیا. ہاں اب کتنا یہ تمہاری ہماری بحث میں ہوگا. مگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو غیب ہے وہ اس کا ذاتی ہے اور اللہ نے جو اپنے محبوب کو دیا وہ عطائی ہے. لیکن اللہ رب العزت کے سامنے نبی کا غیب ایسے ہے جیسے کہ اللہ کا سات سمندر اور نبی کا غیب ایسے جیسے کہ ایک چڑیا اپنے چوچ میں پانی کا قطرہ لے. اور اس کے بعد میں تمام مخلوق کا غیب علم ایسا جیسے کہ ایک قطرہ اور نبی کا علم مخلوق کے سامنے ایک سمندر. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہم قرآن سے بھی ثابت کریں گے اور حدیث سے بھی ثابت کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا. اب آپ اس کی نفی کر رہے ہو تو آپ اس کی نفی کریں گے کہ کہاں مانا لکھا ہے کہ غیب کا علم عطا نہیں کیا. سمجھے نہیں؟ ہاں اب سنیے ہاں سمجھ گئے. اب میری بات سن لیجیے. اب پہلے ہم دونوں یہ جان لیں کہ علم غیب کہتے کسے ہیں, اس کی تعریف کیا ہے یہ بتائیے آپ. میں آپ سے یہی سب سے پہلے پوچھا تھا کہ علم غیب کسے کہتے اچھا ہیں. اچھا سنیے میں بتاتا ہوں. آپ اس کا مطلب یہ آپ کو معلوم نہیں, میں بتا دیتا ہوں. علم غیب اسے کہتے ہیں جو کیا انسان حواس سے خمسہ سے اپنے جسے جان نہ سکے اسے غیب کہتے ہیں. انسان اپنے حواس سے خمسہ سے جنہیں جان نہ سکے اسے غیب کہتے ہیں. یہ تعریف ہے علم غیب کی. سمجھ گئے؟ اور علم غیب میں یہ شامل نہیں ہوتا کیا کہ جو اپنے پیچھے کی باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو معلوم ہوتا ہے. ارے تم سمجھ نہیں پا رہے یار. علم غیب کی میں نے تعریف بتا دو دی کہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو کیا حواس خمسہ سے آدمی جان نہ سکے. حواس خمسہ میں آتے ہیں آنکھ, ناک, کان, زبان, ہاتھ.
یہ ہوا سے خمسہ ہیں، یعنی زبان سے چکھ نہ سکے، کانوں سے سن نہ سکے، آنکھوں سے دیکھ نہ سکے، اور ناک سے سونگھ نہ سکے، اور ہاتھوں سے محسوس نہ کر سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ یہ ہوا سے خمسہ ہوتے ہیں انسان کے۔ یہ اللہ کے نبی کو تھا یہ نا؟ ہاں میں ثابت کروں گا، آپ اس کی نفی کریں، آپ نفی کریں۔ آپ سنیے، ہاں میرا سوال سنو جی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقوں نے یا کافروں نے جب تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ بدکاری کری ہے کسی کے ساتھ میں، حضرت انس کے غالباً ساتھ میں، تو پھر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلی تھی، تو ان سے کافی غصے ہوئے تھے اور ان سے بول چال بھی بند کر دی تھی۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم چلی اور انہوں نے بھی ناراضگی جتائی اور ان سے بولنا جانا چھوڑ دیا۔ یہ بات مانو گے نہیں مانو گے؟ کیا؟ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ اچھا 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 اچھا، ہاں یہ بات، اب میں اس کا جواب دیتا ہوں تمہیں، اب میں تمہیں میں جواب دیتا ہوں اس کا تمہیں۔ چلو تم ہی کہہ لو، کہہ لو پہلے، تم ہی کہہ لو یہ بات ہے یا نہیں پہلے۔ ارے میں ایسا تمہاری تھوڑی مان لوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اچھا اچھا، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں، سنو، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو پھر اسی وقت میں ان منافقوں یا کافروں سے یہ کہہ دیتے کہ تم تو صرف میری بیوی پہ بہتان لگا رہے ہو، تو ان سے بولتا کیوں چھوڑ دی تو اس ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی بیان خود اپنے منہ سے فرمائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی اب اپنی زبان سے اپنی زبان سے آ گئے۔ اب میری بات سنو، اس کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے تو اس کہنے میں یا جو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے بیان فرمایا اس کہنے میں کتنا فرق ہے؟ آپ پہلے یہ محسوس کرو آپ۔ یعنی ایک بات کے درمیان تو منافقوں کے درمیان تو وہ ایک ہی بات ہے، چاہے اللہ کہتے نہیں، وہ تمہارے جیسے منافقوں کے درمیان ہے، تمہارے جیسے منافقوں کے درمیان ہے۔ وہ پہلے بات کو سمجھو، جس بات کی اللہ تعالیٰ عصمت کی گواہی خود۔ ایک بات سنیے پہلے اپنی زبان پر تھوڑی سی نہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی نہیں بات، پہلے سمجھو بات کو، اسے پہلے بات کو سمجھو۔ اللہ رب العزت حضرت عائشہ صدیقہ کی، ارے سنو ادھر سنو، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہ قوی ہے یا نبی خود دیتے؟ آپ کی بیوی تھی وہ، یہ قوی تھی؟ یہ بتائیے مجھے، جس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ زیادہ معتبر ہوگی یا صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی گواہی دیتے تو وہ معتبر ہوتی زیادہ؟ یہ بتاؤ آپ مجھے۔ جس بات کی گواہی خود قرآن میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو وہ زیادہ قوی ہے۔ ہاں میرے خیال سے آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہو، پہلی بات۔ ہاں چلو وہ تو عوام فیصلہ کر لے گی۔ میں نے تمہاری ریکارڈنگ کل والی ڈالی نہیں ہے اس لیے کہ میں تمہارا علم دیکھنا چاہتا ہوں کتنا علم ہے تم۔ اب دوسری بات سنو، میرا جواب سن لو، پورا جواب سن لو، پہلے پورا جواب سنو۔ اگر تمہارے جیسا حساب لگا لیا جائے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ معلوم ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے نا، تبھی تو ایسی باتیں کر رہے ہو کہ ویسی یہ کرو اور وہ کرو۔ اس کے ترجمہ ہے کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تمہاری طرح اگر استدلال قرآن کا کر لیا جائے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو غائب نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا تھا۔ تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ معلوم کیوں کر دیا موسیٰ سے؟ پھر دوسری جگہ اور سنو، سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اپنے محبوب سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا، جو اپنے محبوب کو متنبہ کر رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا؟ تو تمہارا اگر حساب تمہاری طرح قرآن کا حساب لگا لیا جائے، لفظ معنی لے لی جائے نہیں تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اور اس قرآن کو پڑھ کے جو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اسے لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور اس سے ہدایت پائیں گے۔ وہ گمراہ ہوئے وہ جن کی سمجھ میں نہیں آیا، تم وہاں لے کے چلے۔ ارے تم یہ نہیں سوچتے دماغ سے کہ جس بات کی اللہ تعالیٰ خود عصمت کی گواہی دے رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قرآن بھی مکمل ہوتا ہے یہاں، اس لیے کوئی حکمت تھی اس میں۔ حکمت یہ تھی کہ رب نے اور محبوب کے درمیان کی حکمت تھی کہ اس کی گواہی میں خود دوں گا، محبوب تم چپ رہو۔ نبی جانتے تھے۔ اچھا ہاں اب میں تمہیں بتاؤں، میری بات سنو، اے شاہ رخ صاحب سنو، تم مجھے بتلاؤ قرآن کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان نہیں فرما دی؟ سب چیز بیان فرمائی ہے، سب چیز بیان۔ کس نے نازل کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نہیں جانتے؟ ان سے بہتر کون سمجھے گا دنیا کے اندر؟ تو پھر اب تم یہی اپنا آپ دماغ سے خود سوچ لو کہ قرآن کے اندر جو مقطعات الفاظ ہیں اس کے معنی کر کے دکھاؤ، کون سا محدث ہے کون سا مفسر کر دے گا جو الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یاسین اس کا ترجمہ کس نے کیا؟ یہی راز و نیاز کی بات ہے محبوب اور محیط کی۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں سنو میں تمہیں بتاؤں، اب سنو، اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں محبوب کی اور محیط کی۔
یہ اللہ اور اس کا محبوب جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے وہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ بتانا مت، میں خود گواہی دوں گا، تم مت بتانا. اب تم کوئی قرآن کی ایسی آیت پڑھو جس سے کہ یہ ہوتا ہو، ظاہر ہوتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، تب بات مانے ہم تمہاری. چلو سنو میری بات کو. ہاں بولو. پہلے تو ایک بات سنیے، آپ جو گفتگو کرتے ہیں آپ کی زبان مطلب اس طرح چلتی ہے ہاں کہ اس طرح کا آپ علم تو رکھتے نہیں ہو، کیونکہ چلو وہ تو آپ کے اندر وہ تو جب یہ نیٹ پر جائے گی تو عوام خود فیصلہ کر لے گی کہ علم ہے کہ نہیں ہمارے پاس جو علم ہے. میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میں عالم ہوں. علم بالکل بیکار ہے. ارے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں عالم ہوں آپ سے. آپ پہلے ثابت کیجئے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، ثابت کیجئے. علم غیب میں بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تھی تو پھر اللہ کے نبی اس کا جواب میں تمہیں دے چکا. میں تمہیں جواب دے چکا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اس کا جواب مجھے دو، اس کا جواب مجھے دو. قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے. اس کا مطلب اللہ کو معلوم نہیں تھی. قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا. اس کا مطلب اللہ کو معلوم نہیں تھا. تمہارے جیسے اگر سوچنے والے قرآن کے ہو جائیں تو سب منافق ہو جائیں گے، دنیا منافق ہو جائے گی. مگر قرآن پڑھنا ہر ایک جانتا ہے، لیکن سمجھنا کے لیے علم چاہیے. تمہارے پاس علم نہیں، تم بہک گئے اسی لیے. اب تم مجھے یہ بتاؤ، سنو، تم قرآن کے اور ان کی حدیثوں کے بات کرنے کے لائق نہیں ہو. تم ہر بات میں تو یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس علم نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا تو نبی کے بعد میں صحابہ کو علم غیب تھا. ارے پہلے تم اپنی بولے جاؤ گے، دوسرے کو سنو گے، یہ تمہارے اندر سب سے بڑی برائی ہے. تم بولو. اچھا کتنا بولو گے؟ بولو 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 کتنا بولو گے بولو. پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو اس وقت میں ہی سب لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ میری بیوی پر بہتان لگا رہے ہو، کیونکہ منافق اور کافروں کے درمیان تو چاہے قرآن بھی نازل ہو جائے تب بھی ان پہ کوئی اثر نہیں تھا، اور چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے خود کہہ دیں تب بھی وہ اس بات سے کوئی متفق نہیں تھے. وہ یہ بات ہے یا نہیں؟ بولتے رہو تو تم کہو تب بولوں گا میں تمہاری کیسے مان لوں گا ٹھیک؟ میں تمہاری بات کیسے مان لوں گا ٹھیک ہے؟ میں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، الٹی آ رہی ہے تمہاری. تو مت مانو میں تمہیں منانے کے لیے کہوں، بلکہ تم سے منواؤں گا. ابھی تمہیں منواؤں گا، میں ابھی منواؤں گا. دیکھو تم خود مانو گے. اور علم غیب سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے کہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا نہیں معلوم کہ میں ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کر پاؤں گا کہ نہیں. معاذ اللہ. کہاں فرماتے ہیں؟ کہاں فرماتے ہیں؟ کہاں فرماتے ہیں؟ کہاں فرماتے ہیں؟ حدیث پڑھو کون سی، پڑھو کون سی حدیث ہے. ارے میں مولوی نہیں ہے، پہلے نہیں بتا چکا تھا کل. تو پھر کیوں مطلب بحث کرنے کے لیے آگے؟ تم مولوی اب کچھ جانتے نہیں اور مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو تمہیں علم نہیں، تمہیں علم نہیں. جب تم کچھ جانتے نہیں تو اسی حساب سے بات کرو نا. تم نے بھی تو بتایا مجھے. ارے میں تمہاری بات کا جواب تو دوں گا، تم میری بات کا جواب دو. حدیث پڑھو. اگر میں تم سے کیا کہا تھا؟ تم سے میں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم کوئی دعویٰ کریں گے تو اس کی دلیل لیں گے. اب تم کیا دلیل دے رہا ہو مجھے؟ تم یہ کہہ رہے ہو حدیث میں. اب تم ایسے سنی سنائی بات کو استعمال کرنے لگے تو یہ تمہاری بات معتبر نہیں ہے. اب سنو میں تمہیں پہلے اس کا جواب سن لو. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیوی کی عصمت کی گواہی دیتے تو قیامت تک کے لیے ہو جاتا یہ کہ نبی نے گواہی دی تھی، اور جب رب نے خود عصمت کی گواہی دی تو یہ قیامت تک کے لیے ہو گیا امت کے لیے. یہ منافقوں کے لیے تھوڑی سا خالی، یہ تمام امت کے لیے تھا قرآن، تاکہ امت یہ جان لے کہ عصمت کی گواہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اللہ تعالیٰ نے خود دی، حالانکہ نبی جانتے تھے. اب تم مجھے یہ بتاؤ، تم قرآن اور حدیث کی بات کرنے لائق نہیں ہو، میں سمجھ گیا تمہیں. تم مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کے بعد میں اگر نبی کو علم غیب نہیں ہے تو کیا صحابہ کو علم غیب ہے؟ یہ بتاؤ. نہیں تو صحابہ کے بعد میں کسی کو، تابعین کو؟ کسی کو نہیں سوائے اللہ کے. میں عالم الغیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عطائی علم غیب کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے علاوہ صحابہ کو، نبی کو یا کسی ولی کو علم غیب ہے؟ نہیں تو. اور اگر جو مانے کسی کو تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ بتاؤ. چلو اب تم لاسٹ ہی کرو، تمہارے پاس بس کی بات نہ لمبی بات کرنا، میں تمہارا انتظام پہلے کر دوں. لمبی بات سے مطلب نہیں ہے، خاص طور سے آپ کے اندر. تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر سنو ارے میری بات سنو. شاہ رخ صاحب میری بات سنو. تم بولتے رہنا، کتنی بولتے رہنا، میری صرف ایک بات کا جواب دے دو کہ نبی کو بھی علم غیب نہیں، صحابہ کو بھی نہیں، تابعین کو بھی نہیں، تابع تابعین کو بھی نہیں، اولیاء کرام کو بھی نہیں. عوام میں سے کسی کو اگر آدمی مانے کہ اسے علم غیب ہے اور یہ علم غیب جانتا ہے تو اس پہ بتاؤ کہ حکم کیا لگے گا؟ علم غیب سوائے اللہ کے ذات کے کسی کو نہیں ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جس کو جتنا علم چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو سب سے زیادہ علم عطا کرتا ہے. نبیوں کو اس لیے کچھ ایکسٹرا علم اللہ نے عطا اس لیے کیا تھا کہ امت سمجھ سکے. اس ٹائم کے جو یہودی نصارہ بھی تھے
तो वो अल्लाह के सवाल भी करते थे। अब क्यों जाने लगे इधर? अब क्यों मानने हो फिर? अब क्यों मानने हो कि अता किया? अब क्यों मानने हो फिर? ये तो हमारा मौक़िफ़ है, हमारे भी तो ये मौक़िफ़ है। अब क्यों मानने लगे फिर? तो फिर मानने लगे, ये बात है साबित, तो ये बात तो बता रहा हूँ मैं आपको। क्या? तो फिर एतराज क्यों कर रहे हो? फिर एतराज क्यों कर रहे हो? आयशा का हार फूट गया, फलाना फूट गया, क्या नबी को मालूम नहीं था? नबी को तो ये भी मालूम है, नबी को तो ये भी मालूम है कि क़यामत तक कौन जन्नती है और कौन दोषी है। क़यामत तक हालात जानते हैं अपनी उम्मत के सबके। तुम क्या बात कर रहे हो? और मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा। अरे सुनो सही, पहले अभी तुम्हें मैं ऐसी हदीस बता रहा हूँ कि आपको खुद शायद सुनी भी होंगी, आपने पढ़ी भी होंगी। अरे मैं पढ़ा हुआ कहाँ हूँ इतना? अरे तुम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहे हो मुझे। ना 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 ना, मैंने तुमसे कहा नहीं कि मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कब कहा? मैंने तुमसे कहा मैं पढ़ा हुआ हूँ इतना? मैंने तुमसे कहा तालिब इल्म हूँ मैं। एक बात सुनो, खूब सुनाओ, जितनी मर्जी करती सुनाओ। आप अपने मुंह से जब कहते हो ना, तो दिमाग से जो सवाल आता है वो आउट हो गया था उस टाइम पे। तो मैं आपसे ये पूछने वाला था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे, समझ में आ रहे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ में थे, तो उनकी मुलाकात बहुत से नबियों से हुई थी। पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे, यहाँ तक के 7वें पर पहुंच के फिर अर्श मौला पर अल्लाह से खुद मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। तो उस टाइम पर जब मुलाकात हुई थी, तो जन्नत दोज़ख का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजारा भी किया था। तो वहां पर कुछ औरतों की जिल्दें कतरी जा रही थी आग की कीचियों से। मैंने ये आपके ही मौलवी साहब का बयान सुना था। तो वो फरमाते हैं मौलाना साहब कि गैब द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन सी औरतें हैं जो इनकी जिल्दें आग की कैंचियों से कतरी जा रही हैं? तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की जानिया औरत हैं। तो बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से क्यों पूछते? हाँ, सवाल अच्छा है तुम्हारा। क्यों पूछते? हाँ, सवाल अच्छा है। इसका जवाब सुन के, और मैं तुमसे जो सवाल करूंगा सिर्फ उसका जवाब देना, आगे मत जाना। तुम्हारे बस की बात नहीं है आगे बात करना। सबसे बड़ा, हाँ सुनो, अरे सुनो, सबसे बड़ा जो गैब है अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ही मेरे महबूब से ना छुपा, तो और क्या चीज रह गई छुपी हुई यार? तुम्हें ये सोचना चाहिए। क्या तुमने अल्लाह ताला को देखा है? अल्लाह को तो मेरे नबी के सिवा किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा? तो अल्लाह से बढ़कर गैब कौन सा है? अल्लाह से बढ़कर कुछ दिल पे हाथ रख के सोचो कि कलमा पढ़ते हो नबी का, दिल पे हाथ रख के सोचो, कुछ हया करो और शर्म करो। अल्लाह से बढ़कर कोई गैब नहीं है। जब खुदा ही अल्लाह ताला ना छुपा अपने महबूब से, तो कौन सा गैब रहेगी आपसे नहीं? और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला? जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब मुझे ये बताओ कि किसी बात को अगर ना बताना, तो ये किस बात की दलील है कि साहब वो जानते ही नहीं? कहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी बात को आदमी बता नहीं रहा, किसी से पूछ रहा है, तो उसकी दलील ये बन गई कि साहब ये जानते ही नहीं? ये कहाँ लिखा हुआ? बताओ। तो तुम्हारा सवाल का, मेरे सवाल का जवाब तुम ढंग से जवाब नहीं दे पाए। मैं तुम्हें जवाब देता रहा हूँ। अरे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, अब तुम ही सवाल करना जानते हो। मुझे ये बताओ कि किसी बात को ना बताना ये इस बात की दलील बनता है कि वो नहीं जानता? अगर किसी बात को नहीं बताया आदमी ने, या किसी दूसरे ने मालूम कर लिया, तो क्या उसके ये दलील बन जाती है कि ये नहीं जानता? ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने तो ये सब बातें तुम बता रहे हो ना, मैं तो सिर्फ अभी आपसे अपने जो मेरे, अब मुझे सिर्फ तुम ये बता दो। देखो मेरी बात सुनो, मैं शाहरुख खान में ज्यादा लंबी बात करने का आदि नहीं हूँ, लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सिर्फ मुझे ये बताओ कि नबी के या सहाबा के, या आप तो बिल्कुल साफ झूठ बोलते जा रहे हो दंगे दंगी यहीं पर। चलो वो तो तुम फैसला नहीं करोगे। अरे तुम कहीं के फहामा नहीं हो, तुम फैसला नहीं करोगे, ये उम्मत फैसला करेगी। जब सुनेगी, अरे जब सुनेगा आदमी तब वो फैसला करेगा। तो मुझे ये बतलाओ कि नबी के अलावा, सहाबा के अलावा, वली के अलावा किसी आम आदमी को इल्म गैब है कि नहीं है? किसी को इल्म गैब है नहीं? ये बताओ तुम मुझे। अगर कोई इल्म गैब मानता है किसी को, तो उसका हुक्म क्या लगेगा? बस लास्ट बात ये बताओ, बात खत्म करो। इस तरह तो तुम मतलब साइंटिस्टों को भी कह दोगे इल्म गैब रखने वाले, क्योंकि अगर मैं 8 दिन पहले ना इसे गैब नहीं माना जाता। तुमसे मैंने क्या बताया? इल्म गैब की तारीफ क्या बताई जाहिल साहब? मैं तो फिर तुमसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, तो तुम फिर कहोगे ऐसी बातें करना। मैंने तुमसे पहले बता दिया, इल्म गैब उसे कहते हैं जो क्या नाक से, आंख से, कान से, जुबान से, हाथों से महसूस ना कर सके। साइंटिस्ट से जो हासिल हो गया, जिसे जान लिया, तो वो इल्म गैब नहीं है। वो मशीन के जरिए जान लिया, उसे इल्म गैब नहीं कहते हैं। इल्म गैब वो है जो हवा से कम से जिसे महसूस ना कर सके। मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला के नबियों के फरिश्तों के अलावा किसी को इल्म गैब है कि नहीं है? बताओ जल्दी। और जो किसी को माने तो उसका हुक्म क्या लगेगा? इल्म गैब किसी को भी नहीं है, किसी हाँ, तो किसी को अगर कोई माने तो उसका हुक्म क्या लगेगा? शाहरुख, अगर कोई किसी को माने तो उसका हुक्म क्या लगेगा?
कोई किसी को माना है वो मानता रहे, उसकी अपने राय, मैं क्या कहता हूं। उस पर हुक्म क्या लगेगा, उस पर हुक्म क्या लगेगा? तुमने तो हमसे गुमराह भी कह दिया, तो तुम तो तुम्हारी जुबान के रुख थोड़ी ली मैंने। सुनो मेरी बात सुनो, अब सुनो मेरी बात सुनो। हम जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इल्म गैब नबी को मानना कुरान से, सब सुनो, इल्म गैब मानना कुरान से साबित है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ना माने, इनकार करें, वो पक्का काफिर है। अब तुम ये बात बताओ कि जो इल्म गैब मानना है उसको हुक्म लगाओ, क्या लगेगा? क्योंकि जरूरत दीन में से है। इल्म गैब जो नबी को ना माने, जो कतई इनकार करे कि इल्म गैब नहीं है नबी को, और तो वो पक्का काफिर है। मुझे बताओ जो नबी, सुनो, अब जो मखलूक को किसी को इल्म गैब माने उस पर लगाओ, हुक्म लगाओ। तुम्हारे अगर बस की बात है तो मुनाजरे करने की, ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं ऐसे आदमी से बात नहीं करता हूँ जो बात का जवाब न दे है। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ मखलूक में से अगर किसी को कोई माने, अगर कोई मखलूक में से किसी को माने तो उस पर हुक्म लगाओ, जैसे मैंने लगा दिया। कौन सी? इधर आदर न जाइए, इधर आदर न जाइए। मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अगर कोई मखलूक में से किसी को इल्म गैब माने तो उस पर हुक्म लगाओ, क्या लगेगा? अरे वो काफिर हैं। काफिर, आप सुनो, ये तुम्हारी किताब है, मेरे सुन लो मेरी बात सुनो, अब सुनो, एक मिनट सुनो पहले। ये तुम्हारी किताब मेरे हाथ में, अरवाए सलासा, इसका सफा नंबर है 242। लिखने वाले तुम्हारे अशरफ अली थानवी, जो तुम्हारे हकीम उल उम्मत जिन्हें कहते हो, वो लिखते हैं कि एक मर्तबा दारुल उलूम देवबंद में 2 आदमियों में झगड़ा हो गया। इसी दौरान में एक दिन अली सुबह बाद नमाज फजर मौलाना रफीउद्दीन साहब लानतुल्लाह अलैह ने मौलाना महमूदुल हसन साहब को अपने हुजरे में बुलाया, जो दारुल उलूम देवबंद है। मौलाना हाजिर हुए और अब सुन लो, बड़ मत करो, तुम्हारे लिए होंगे रहमतुल्लाह अलैह, हमारे लिए हमारे तीन लानतुल्लाह हैं ये। और बंद हुजरे के सुनो इधर सुनो, अब सुन लो, अब बड़ मत करो, सुनो। एक दिन किवाड़ खोलकर अंदर दाखिल हुए, मौसम सख्त सर्दी का था। देखो भैया, सुन नहीं रही, मौसम सख्त सर्दी का था। मौलाना रफीउद्दीन साहब ने फरमाया कि पहले ये मेरा रूई का लिबादा देख लो। मौलाना ने लिबादा देखा तो तर था, खूब भीग रहा था। फरमाया कि वाकया ये है कि अभी मौलाना नानोतवी जसद अंसरी जिस्म जाहिरी के साथ मेरे पास तशरीफ लाए थे, जिससे मैं ये एकदम पसीना पसीना हो गया और मेरा लिबादा तरबतर हो गया। और ये फरमाया कि महमूद हसन को कह दो कि झगड़े में ना पड़ें, बस मैंने ये कहने के लिए बुलाया है। मौलाना महमूद हसन साहब ने अर्ज किया कि हजरत, मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ कि इसके बाद मैं इस किस्से में कुछ ना कहूंगा। अब ये बताइए मुझे, जब नबी को भी इल्म गैब नहीं है, सहाबा को भी नहीं है, किसी को नहीं है, तो तुम्हारे ये मौलवी कासिम नानोतवी को इल्म गैब कहां से हो गया? मरने के बाद में ये देवबंद में तशरीफ लाए फैसला कराने के लिए, कहां पर चल गया? बताइए जल्दी से। ओ शाहरुख खान, तो ये काफिर हुए नहीं? हाँ, तो काफिर हो गए नहीं, ये काफिर हो गए। तुम्हारे थानवी काफिर होगा, काफिर थानवी मानना है, ये तुम्हारे फतवे से काफिर हो गए। अब सुनिए दूसरा हवाला, और सुनिए दूसरा हवाला है ये, सुनो, सुनते रहो जरा। तुम्हारे सभी मौलवी काफिर करूंगा अभी मैं, पहले मेरी सुन लो। अभी तुम्हारे ये, अरे पहले मेरा सवाल जवाब तो सुन लो, पहले अपने मौलवियों को काफिर तो करा लो। तुम्हारे अशरफ अली थानवी, तुम्हारे ये अशरफ अली थानवी काफिर होगा, तुम्हारे फतवे से नहीं हुए। अब तुम्हारे दूसरे मौलवी हैं, ये किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, सफा नंबर 234। इसमें लिखते हैं, ये किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, मुंशी निसार अली और गौहर खान पलटन, नंबर 65, रुखसत लेकर बाइरादा बैत लखनऊ से गंगो रवाना होने को तैयार हुए। दरवाजे पर सवारी तक आ खड़ी हुई। इत्तफाक से किसी हाकिम की आमद का तार आया और ऐन वक्त पर उनको अफसर के हुक्म से रुकना पड़ा। 10 दिन बाद फारिग होकर गंगो पहुंचे तो हजरत ने साफ इरशाद फरमा दिया कि तुम दोनों साहब फला रोज आने वाले थे, रवाना होना चाहते थे, मगर रोक लिए गए थे। और जब खाना दस्तरखान पर आया तो सुनो बड़बड़ मत करो, खाना दस्तरखान पर आया तो कहने लगे कि आपके साथ 2 टट्टू भी तो हैं, आखिर वो भी तो मेरे मेहमान हैं, अव्वल उनको घास और दाना पहुंचाओ। हालांकि दोनों टट्टुओं पर सवार होकर आने की इत्तला आपको किसी आदमी ने नहीं दी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही को किसने खबर दी थी? ये कहां से इल्म गैब आ गया कि नहीं मालूम था टट्टू तुम्हारे साथ में है और तुम 10 दिन पहले आने वाले थे? ये तुम्हारे फतवे से ये भी काफिर हुए। अशरफ अली थान भी तुम्हारे फतवे से काफिर, कासिम नानोतवी तुम्हारे फतवे से काफिर, और तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही जिन्हें कुतुब आलम कहते हो ये भी काफिर। और बताओ और किसे काफिर करोगे? और करूं और करवाऊं काफिर? यानी तुम इतने बड़े मरदूद और शैतान हो कि जो नबी को नहीं मानते वो तो अपने मौलवियों को तो मानते हो इल्म गैब, लेकिन नबी को इल्म गैब नहीं है तुम्हारे कहने से। अल्लाह ताला तुम देवबंदियों को हिदायत दे कि तुम्हें ये पता नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। यानी तुम्हारे ये मौलवी तो गैब जानते हैं, ये तो आ सकते हैं, मदद से भी आ सकते हैं ये, और ये मतलब 10 दिन पहले की खबर भी देना है कि तुम 10 दिन पहले आने वाले थे, और ये फैसले भी करा रहे हैं, लेकिन नबी को इल्म गैब नहीं है। कितना बड़ा बुग़्ज़ और हसद है तुम्हें नबी से, पता नहीं नबी से क्या तुम्हारी मतलब वो है इतनी बड़ी दुश्मनी कि जब कुरान में खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि नबी को इल्म गैब हमने अता किया,
اور تم انکار کرتے ہو، سری انکار کرتے ہو. پتہ نہیں چلا تمہیں کیا بغض ہے ایسا. اب تم مجھے بتلاؤ کہ یہ علم غیب کہاں سے جان گئے تمہارے مولوی، جب نبی کو علم. اور بتاؤں یا بھائی اتنے بھی کافی ہے؟ تمہارے سارے جتنے اکابر ہیں نا بڑے بڑے، سب کو کافر کر دوں ابھی تمہارے فتوے سے. اب لو حدیث سناتا ہوں تمہیں، حدیث سنو، حدیث سنو، حدیث دیکھو. آپ پہلے حدیث سن لو علم غیب کے بارے میں تو حدیث سناتا ہوں. دیکھو نبی کیا جانتے ہیں، سنو سنو، نبی کے بارے میں بتا رہی ہوں. دیکھو چنانچہ مشکات شریف جلد 2 باب ذکر یمن شام میں بخاری شریف کے حوالے سے ہے، روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دریائے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں ہے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی جا رہی ہے، اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت دے. اللہم بارک فی یمننا، اے اللہ ہم کو ہمارے یمن میں برکت دے. حاضرین میں سے بعض نے عرض کیا وفی نجدنا، یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ ہمارے نجد میں برکت دے. پھر حضور علیہ السلام نے وہی دعا فرمائی، شام اور یمن کا ذکر فرمایا مگر نجد کا نام نہ لیا. انہوں نے پھر توجہ دلائی کہ وفی نجدنا، حضور یہ بھی دعا فرمائیں کہ نجد میں برکت ہو. غرض 3 بار یمن اور شام کے لیے دعا فرمائی. بار بار توجہ دلانے پر نجد کو دعا نہ فرمائی بلکہ آخر میں فرمایا میں اس ازلی محروم خطے کو دعا کس طرح فرماؤں، وہاں تو زلزلے اور فتنے اٹھے ہوں گے اور وہاں شیطان گروہ پیدا ہوگا. یہ نبی کا علم غیب ہے. دیکھو پہلی خبر دینا ہے شیطان نکلنے کی، جہاں سے تم نجدی پیدا ہوئے. آج جو نجد تھا نا وہ ریاض بنا پڑا ہے، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اطلاع دے دی تھی. وہ دیوبندی وہابی تم ہو، وہ نجدی تم ہو، شیطان کا سینگ تم نکلے تھے. وہ مشرک تو نہیں آپ کے جیسے تم نکلے تھے وہ. اب ادھر مت بھاگو، اب پہلے اس پہ علم غیب پہ بات کرو. نبی پہلے اطلاع دے رہے ہیں اپنی امت کو، صحابہ کرام کو بتانا ہے کہ یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. وہاں سے یہ نجدی نکلے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی وہاں سے پیدا ہوا، جہاں سے تم شروع ہوئے، وہاں سے تمہارا گروہ بنا. وہ پہلی خبر دے رہے ہیں نبی، وہاں سے تو تم پیدا ہوئے. تو نبی کو نبی شاید تو تمہیں بغض ہے ہی، عداوت ہے. اپنے مولویوں کے لیے تو مانتے ہو. دیکھیے سامعین حضرات، یہ اتنے بڑے ان کا گندا عقیدہ ہے دیوبندی وہابیوں کا کہ جو بات نبی کے لیے نہیں مانتے وہ اپنے عالموں کو نہیں بڑی دل سے مان لیتے ہیں. یہ اپنی کتابوں میں بڑا مطلب لکھ دیا انہوں نے کہ وہ ہمارے فلاں حضرت جی وہاں چلے گئے، حضرت جی مرنے کے بعد میں وہاں گئے، حضرت جی نے پیٹ کے بچے کو بتا دیا. اب لوگ سنو اور بتاؤں، ایک تمہارے قاسم نانوتوی کے خلیفہ تھے عبداللہ راجپوت، ان کے یہاں کوئی تعبیذ لینا آتا تھا، یہ تمہارے ارواح ثلاثہ میں لکھا ہوا ہے. تو اگر کوئی تعبیذ لینا آتا اور کسی کی بیوی حاملہ ہوتی تو آپ بتاتے تھے کہ تیری لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکا، اور جو آپ بتاتے تھے وہی پیدا ہوتا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی تمہارے مولوی عورت کے پیٹ میں بتا رہے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. ارے تم غیرت شرم کرو کچھ دیوبندرو، تمہیں حیا شرم بالکل نہ ہے. نبی کو کہتے ہو علم غیب نہیں ہے اور تمہارے مولوی پیٹ کا بتا رہے ہیں کہ بچہ لڑکا ہے لڑکی. مطلب اتنی دیر سے آپ کہتے جا رہے ہو، کچھ سنو گے بھی یہاں پر کہ تم نے بات ہی ایسی کر دی نا. اب تم نے اپنے کتنے مولوی کافر کراؤ گے؟ بہت صلاحیت ہے. اب جب تم یہ کہتے ہو کہ مجھے میں حدیث کو نہیں جانتا، تم قرآن کو بھی کیا جانو گے؟ تم سے کیا بحث کروں میں؟ جب تم کچھ جانتے نہیں، کسی اپنے مفتی کو لاؤ، کسی اپنے مفتی کو لاؤ، تمہارا مفتی خور کا جو مفتی ہو نا اسے لاؤ. تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم ایسے ڈینگے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. تم ایک قرآن کی آیت کوئی ایسی پڑھ کے سناؤ مجھے جس میں کہ اللہ نے فرمایا ہو. پڑھو پڑھو پڑھو. لو میں قرآن کی آیت سناتا ہوں تمہیں. اب قرآن کی آیت سناتا ہوں میں تمہیں. اب سنو، اب میں تمہیں قرآن کی آیت بھی سناتا ہوں. ہاں قرآن کی آیت سناتا ہوں میں تمہیں. اب قرآن کی آیت سناتا ہوں نبی کے علم غیب کے بارے میں ہی. سنو لو. قرآن کا مکالمہ کرو گے مجھ سے؟ میرے سے بہترین پڑھ سکتے ہو، آپ کے پورے مولوی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے قاری پڑھ سکتے ہیں مجھ سے. اب لگ گیا تمہارے پیٹ والا. قرآن پہ بحث کرنا ہے، علم غیب پہ بحث کرنا ہے یہاں. میں تمہیں قرآن پہ میں قرآن سے ثابت کروں گا تم پکے منافق ہو، پکے کافر ہو. تم پکے کافر ہو. میں قرآن ثابت کروں گا. لو علم غیب ثابت کروں گا نبی کا. اور تم ایک آیت کو ایسی پڑھ کے دکھا دو جو کہ اللہ نے کہا ہو کہ نبی کو ہم نے علم غیب میں نہیں دیا. تم پکے منافق ہو نا. اس لیے کل کہہ رہے تھے میں نے عبارتوں کو سمجھوں گا اور عبارتوں کو دکھاؤں گا. عبارت سے دکھا بھی نہیں ہے اور مطلب مجھ سے علم غیب پہ بحث کرنے کے لیے آ گئے. تمہارے بس کی بات کیا کہ اپنے مفتی بلاؤ. ارے تمہارے بچے کیا تمہاری خبر سے نکل کے آ جائے گا نا، روح بھی نہیں کر پائے گا میری بحث. اب یہ تم لفاظی پہ آ جاؤ گے، بدتمیزی پہ آؤ گے. تمہارے بس کی بات اور کچھ نہیں ہے. تم یہی کرو گے. اب تمہارے پاس بدتمیزی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب تم بدتمیزی کرنے لگو گے کیونکہ تم نے دیکھ لیا نا اب تمہارے بس کی بات کچھ ہے ہی نہیں. تم کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے. اب تم بدتمیزی کرو گے. سناؤ، میں سننے کے لیے تیار ہوں. بولو 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 بولو. جس موضوع میں بات کر رہا ہوں اس پہ آؤ. ادھر مت بھاگو. مجھے کوئی آیت ایسی پڑھ کے سناؤ قرآن کی جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ ہم نے نبی کو علم غیب نہیں دیا. پڑھو. میں نے آپ سے بات کرنے کے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں صرف اپنے آپ سے ہی جو سوال ہے میرے دماغ کے اندر، میں صرف ان کو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. تو مجھ سے میں نے پہلے ہی پوچھا تھا کہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو یا بحث کرو گے. تم نے کہا کہ میں بحث کروں گا تم سے. تم سوال ساحل ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تم کر رہے ہو نا، تو تم ساحل بن کے بات کرتے نا مجھ سے. پھر
तुम मुझसे साहिल बन के बात करते तो मैं तुमसे उसी तरीके से समझाता। तुमने मुझसे ये कहा कि मैं तुमसे बहस करूंगा। सुनिए तुम क्या बहस करोगे? तुम्हारा कोई मुफ्ती नहीं कर पाएगा बहस। सुनो तो सही। हाँ, फिर वही बात आ कि कल मेरी जो आपसे बात हुई थी व्हाट्सएप जो आपने करवाया था, मैंने कहा कि मैं इसके बारे में मौलाना साहब ने जब कभी मेरा आगरा में कभी राउंड लगा तो वहाँ पर मुफ्ती साहब से मैं मालूमात करूंगा, तब सोचूंगा समझूंगा। जब अगर वो किसी बात पर कहते हैं कि ये सब बातें तुमने बताया था मुझे कि अगर वो घुमाएं कि भाई इन सब बातों से क्या मतलब है, वो जो सब फालतू की बातें, तब फिर मेरी उनसे बातें कराना। मैंने कहा ये बात का मैं आपसे वादा करता हूँ अपने बात। अब लो मैं तुम्हें मेरी बात बताऊं, आगरे का कोई भी मुफ्ती हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा मेरा नाम सुनते ही। हमारा कादरी का किसी का भी नाम सुनते ही बात करने तैयार नहीं होगा। सब जुले हुए हैं आगरे के मुफ्ती से भी है। जाओ ये बता रही हूँ तुम्हें। अब लो सुन लो कुरान की आयत सुन लो। अब कुरान की आयत सुन लो, याद मत करो। सूरह जिन सुनो, सूरह जिन आयत नंबर 26 निकालो। मैं तो अपनी दुकान पर हूँ। दुकान पर सुनो लो, मैं कुरान बताता हूँ तुम्हें। और मैं तुमसे कुरान पे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इल्म गैब पे बहस कर रहा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह जिन आयत नंबर 26 सुन लो, कुरान पढ़ रहा हूँ मैं। आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूलिन फइन्नहु यसलुकु। अब सुनो, इसका तर्जुमा सुनो। गैब का जानने वाला, आज सुनो तर्जुमा सुन लो। कुरान की आयत पढ़ी मैंने, तर्जुमा सुन लो। गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। अब मुझे शाहरुख साहब तुम ये बता दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंदीदा रसूल कौन से हैं? कोई पसंद हुए नहीं हुए अभी तक? ये खुद अल्लाह ताला कह रहा कि गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। अब तुम मुझे बतला दो कुरान का मुनकिर काफिर है कि नहीं है? तुम कुरान के मुनकिर हो कि नहीं हो? जब अल्लाह ताला तो कह रहा है कि मैं रसूलों को इल्म गैब अता करता हूँ, और तुम इनकार कर रहे हो। अभी तुमने सही इनकार कर दिया कि किसी को इल्म गैब नहीं है। तुमने कैसे इनकार कर दिया? अब तुम्हारे मौलवी को कहां से हो गया इल्म गैब? ये कि बच्चा भी बताना है वो औरत के पेट में लड़का है लड़की है। तो तुम्हारा भी पढ़ा नहीं मैंने तुम्हारे सामने? तुम्हारे किताबों की अभी हवाले मैंने पढ़े नहीं। तुम्हारे मौलवी 10 दिन पहले की खबर देने के तुम 10 दिन पहले आने वाले थे। तुम्हारे मौलवी मदरसा देवबंद में आके फैसला भी करा रहे हैं मरने के बाद में। तो ये कहां से आप पता चल गया इन्हें? कुछ हया करो शाहरुख, हया कुछ गैरत करो। मरने के बाद में अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होना है। किसने? अब ठीक है सुनो, अब सुनो अगर सुनो अब सुनो, जिसने ये मन गलत बनाई हो बताओ वो कौन है? काफिर है। हम कहते हैं वो काफिर है जिसने मन गलत लिखी है, वो काफिर है जिसने ये किताबें लिखी हैं। बोलो अब तुम भी कहो काफिर है, कहो कि जिसने लिखी वो काफिर है। कहो जल्दी, कहो जल्दी, एकदम भागो मत, अब भागो मत। अब ये कहो मुझसे कि जिसने ये किताबें मन गलत लिखी हैं वो काफिर है। जल्दी बोलो 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 बोलो। मैंने जो हवाले दिए हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आप भी कर रहे होगे। और जो मैंने कल हवाले भेजे तुम्हें वो भी तुम्हारे पास मैंने भेज दिए। ये मैंने जो किताबों के हवाले भी पढ़ के आपके सामने अभी पढ़े। अगर ये किताबें तुम्हारी नहीं हो तो कहो इसमें के काफिर है जिसने ये लिखी वो काफिर है। पक्का कहो अभी जल्दी से, बोलो जल्दी कि जिसने ये लिखी वो काफिर है। बोलो जल्दी। अरे ये देखो बरेलवी की, ये डंकी की चोट पे कहता बरेलवी जो भी दावा करता। जल्दी बोलो शाहरुख के काफिर है ये ऐसा कहने वाला। बोलो जल्दी कि 10 दिन पहले जानने वाला है काफिर है तुम्हारे उसूल के मुताबिक। लेकिन हमारा उसूल ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों को इल्म गैब दिया। एक को नहीं, सब नबियों को रसूलों को इल्म गैब अता किया। नबियों को रसूलों को नहीं बल्कि अल्लाह ताला अपने वलियों को भी गैब देता है नबी के सिक्के में। समझे नहीं? वली भी गैब जानते हैं। लेकिन तुम्हारे उसूल के मुताबिक तुम कहते हो कि अल्लाह के अलावा किसी को गैब नहीं है। अल्लाह के लिए भी गैब मानते हो तुम। अल्लाह ताला के लिए कौन सा गैब है? अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब व शहादा है, उसके लिए कोई गैब थोड़ी कोई चीज। तुम कितने बड़े घामड़ आदमी हो, तुम्हें ये पता नहीं कि गैब कहते किसे हैं? अरे अल्लाह के लिए भी कोई चीज गैब है? मतलब गैब तो उसके लिए होगा उम्मती, मतलब अल्लाह से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। तो फिर अरे गैब तो मखलूक के लिए होगा, अल्लाह के लिए क्या चीज गैब है? तुम कहते हो अल्लाह आलिमुल गैब तो अल्लाह है, मानते हैं हम अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला अपने पसंदीदा रसूलों को भी अता फरमाता है, और रसूलों के सदके से, नबियों के सदके से अल्लाह ताला अपने वलियों को भी अता करता है गैब। क्योंकि वली से भी कभी कभी बात ऐसी शादिर हो जाती है कि वो गैब होता है उनका। तो नबी का कहलाता मौजूदा और वली का कहलाता गैब। अब मुझे तुम ये बताओ, तुमने अभी ये कहा तोहमत लगाई कि तुमने मनगढ़ंत पढ़ दी हो ये, तो मुझे शाहरुख ये बताओ कि अगर ये मैंने मनगढ़ंत पढ़ी है तो इन्हें लिखने वाला और मैं पढ़ने वाला जिसने गलत पढ़ी हो कहो वो काफिर है, और जिसने लिखी वो भी काफिर है। जल्दी बोलो एकदम, जल्दी बोलो। देख रहे हो अब देख रहे हो भाई हसीन दादा, देख रहे हो इनकी बात। अब देखो तुम खुद ही फैसला करो सामई हज़रात, अब तुम खुद फैसला करें। ये देवबंदी इतने बड़े घामड़ होते हैं कि किसी बात पे देवबंदी तैयार नहीं है। अब देखो ये तो हम भी मुझे लगा रहे हैं कि तुमने गलत ये मतलब मनगढ़ंत पढ़ दी। तुम्हारी किताबों के हवाले दिए मैंने, तुम्हारी किताबें पढ़ी। अगर तुम्हारी किताबें ये ना हो और आज तक देवबंद से और तमाम तुम्हारे इदारों से छप न रही हो तो ये कहो कि ये काफिर है। हमारा यही तो मुतालबा है देवबंद और वहाबियों से कि जब इनमें नबी की गुस्ताखी हैं
اور تم جو نبی کو نہیں مانتے وہ اپنے علماؤں کو مانتے ہو، تو انہیں کتابوں کو چھاپنا بند کر دو اور توبہ کر لو اس مسلک سے. کہو کہ یہ مسلک غلط ہے، ہمارے عقیدے درست نہیں ہے، ہمارے عقیدے جو ہیں مطلب یہ کفریاں ہیں، توبہ کرو ان سے. ادھر مت جاؤ ابھی، اعلی حضرت کے پیر میں چھو، ابھی ان کی بارگاہ میں مت جاؤ، ابھی وہاں پیر میں چھو ان کے جا کے، اعلی حضرت کے پیر میں چھو، ابھی ان کی بارگاہ میں مت جاؤ، ابھی اعلی حضرت کا دامن مت پکڑو. ابھی اپنے تھانوی پہ رہو، تھانوی پہ ابھی اپنے تھانوی پہ رہو. جو تمہارا تھانوی بہشتی زیور میں بھی مسئلے کم اور مسالے زیادہ جس نے لکھے ہیں، اس نے مردود زمانہ شیطان نے، مردود زمانہ کافر نے ایک مسئلہ لکھا اس میں کہ انگلی پہ اگر نجاست لگ جائے تو 3 مرتبہ چاٹ لو، پاک ہو جائے گی، مگر چاٹنا منع ہے. بدنام زمانہ کافر نے تمہارے ایک مسئلہ لکھا ہے اس میں، تھانوی نے، تمہارے تھانوی نے. کہو جس نے لکھا وہ بھی کافر ہے، کہو جس نے لکھا وہ کافر ہے، کہو جس کے عالم نے بھی لکھا وہ کافر ہے. یہ مسئلہ دیکھیے سامعین حضرات، اس کے مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے کتاب بہشتی زیور میں لکھا ہے صفحہ نمبر 70 پر کہ انگلی پر اگر نجاست لگ جائے تو 3 دفعہ چاٹ لو، پاک ہو جائے گی، لیکن چاٹنا منع ہے. تو اب دیوبندیوں سن لو، تمہارے دیوبندی مناظر ہیں شاہ رخ، اور یہ آگرہ کے رہنے والے ہیں، یہ اپنے تمام اکابروں کو کئی مرتبہ کافر کرا چکے، تھانوی کو دوبارہ کافر کرا دیا انہوں نے اب، جبکہ تھانوی نے خود بہشتی زیور میں لکھا ہے یہ مسئلہ. اور اگر تم کہو نا یہ شاہ رخ، تمہارے پاس یہ بھی بھیج سکتا ہوں میں، یہ بھی حوالہ بھیج سکتا ہوں، تمہارے پاس یہ حوالہ بھیج سکتا ہوں. ہاں تمہیں جانکاری نہیں ہے، تم مجھ سے کہہ رہے تمہیں علم نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ پہلے علم سیکھو، اس کے بعد میں آ کر طاہر رضا قادری سے بات کرنا. تم لاؤ کسی اپنے عالم کو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. شاہ رخ فون کاٹ دو ان کا، حسین فون کاٹ دو، ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کا بہت لمبی ہو گئی ہے ریکارڈنگ. دوسرا موضوع کرو، اب دوسرا موضوع سنو، اب تم علم غیب پہ بات نہیں کر پاؤ گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے اب. چلو اب سامعین حضرات دیکھ لیے دیوبندی گھامڑ کی باتیں سن لو آپ، کتنا بڑا گھامڑ ہے یہ. اپنے کئی اکابروں کو اس نے مجھ سے کافر کرا دیا. یعنی جو بات یہ نبی کو نہیں مانتے وہ اپنے مولوی کو ہی مانتے ہیں. ان کے مولوی اس کے فتوے سے کافر ہوئے، اور انگلی پر نجاست لگ جائے 3 دفعہ چاٹ لو، پاک ہو جائے گی، چاٹنا منع ہے. اس پہ اس نے کہہ دیا کہ یہ کافر ہے، ایسا لکھنے والا کافر ہے. تو یہ لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے اپنے بہشتی زیور صفحہ نمبر 70 پر. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے.